ایک بھائی نے فرمایا کہ مدینے کے آداب کیا ہیں، وہاں پہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دیکھیں، مدینے کے آداب یہ ہیں کہ ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہوگا جو شریعت کے لیے شریعت ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، یعنی وہاں جا کے گناہ نہ کریں، چیخنا چلانا، بے ادبی کرنا، وہاں کی چیزوں کو حقیر نہ سمجھیں، حتیٰ کہ کوئی چیز کھائی آپ کو پسند نہ آئی، زبان بند، کسی چیز پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ شہر نبی کی ہر چیز اچھی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے تنقید کی، کوئی بیہودہ جملہ بولا تو بہت سخت گریف کے امکانات ہیں۔ روضہ رسول پر حاضر ہوں تو بالکل ادب اور احترام سے 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، درود پاک پہلے سلام پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں، شیخین کریمین کے، جب تک اجازت ہو درود پاک پڑھیں، دعا کریں اور آرام سے باہر آ جائیں۔ جالیوں کو ہاتھ لگانا، وہاں پہ چیخنا چلانا یا یہ ارادہ کر لینا کہ میں تو کھڑا رہوں گا، کوئی دھکے دے کے نکالے گا تو میں نکلوں گا، اس میں شور شرابہ کروا دینا، یہ کوئی ادب نہیں ہوتا۔ بالکل ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ ہر اس چیز سے وہاں بچیں جو وہاں کے اعتبار سے خلاف قانون ہے کہ اپنے آپ کو خواہ ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ تو یہ تھوڑے سے امور ہیں، ان کا بس خیال رکھیں، خاص طور پر گناہ سے بچیں، خاص طور پر بیزاریت سے بچیں۔ ہمارے بعض بہن بھائی یہاں پہ نعتیں سنیں گے تو روئیں گے، فراق شہر نبی میں ہم پہنچ جائیں، کسی طرح مدینے پہنچ جائیں، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن وہاں پہنچ گئے، اچھا پہلے دیکھا ہے جو اس طرح کے اصلی ذوق پیدا نہیں کرتے، صرف شوق کے تحت جاتے ہیں یا عارضی کیفیات سے مغلوب ہو کر جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد بچے گیم کھیل رہے ہوں گے، عورتیں پکنک شاپنگ کے لیے چلی گئی ہوں گی، مرد ہوٹل کے روم میں بند ہوں گے۔ اس کے بعد 8 دن گزرے، اب واپس آنا ہے، لیکن فرض کریں فلائٹ کینسل ہو گئی، 2 دن بعد فلائٹ ہے، یہ 2 دن اضافی، حالانکہ ایئر لائن روم دے رہی ہے، کھانا پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، غصے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس ٹریول ایجنٹ کے ذریعے آئے ہیں اس کو فون کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی آپ تو نبی کریم کے مہمان ہیں، 8 دن تھے، سرکار نے 2 دن اور روک لیا، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ گرم ہو جاتے ہیں، آپ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ بیزار ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی اتنا کمزور باطن کا خدا را نہ جائے، 10 سال بعد چلے جائیں، پہلے اپنی باطنی تربیت کریں تب جائیں، ایسا نہ ہو ایمان ضائع ہو جائے، اتنا خطرناک وہاں کا معاملہ ہے، وہ شہر نبی ہے، اس کے بارے میں ذرا سی بے ادبی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان کا زوال کا سبب بن جائے۔ ایسی اپنی فیملی کی پہلے تربیت کریں، ایسا نہ ہو کہ بچے وہاں جا کے ابو ہم تو بور ہو گئے، یہ کیا آپ نے ہمیں لا کے ڈال دیا، چلیں گھر پہ، شور مچا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر گیلریوں کے اندر۔ ارے بھائی آپ کے اوپر شدید قسم کا وبال ہو سکتا ہے، وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں تفریح کروائیں۔ آپ ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، ایسے پھر اولاد کو لے کر نہ جائیں، ایسے بیوی بچوں کو لے کے نہ جائیں کہ عورتیں یہ کہیں میں تو یہاں پہ آ کے بور ہو گئی، اب واپس چلو بس۔ شہر نبی میں آ کے بور ہو گئے، کیوں آئے تھے بھائی یہاں پر؟ صرف یہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں جو عمرہ کرنے گئے ہیں ماشاءاللہ، اور واپس آئیں تو گلے میں ہار ڈلے اور ہمیں VIP پروٹوکول ملے۔ اس کیش کروانے کے لیے گئے تھے؟ اگر جذبے کے لیے گئے تھے تو جذبہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے الفاظ سخت ضرور ہیں، لیکن ہم نے بعض اوقات ایک رسم بنائی ہوئی ہے، اور اس رسم کے اندر اپنی مرضی کے موافق جب کوئی چیزیں ملتی ہیں تو بہت خوش رہتے ہیں، اور خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ کس شہر کے بارے میں، کس مقام کے بارے میں ہماری زبان سے کیا کیا جملے نکل رہے ہیں، اور ہم کیا کیا وہاں پر مغلظات بک رہے ہیں اپنے منہ سے، اور کس قدر غلیظ باتیں اس شہر نبی کے اندر ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال کریں، اور میں اعادہ کرتا ہوں، پہلے اپنی باطنی تربیت، اپنی فیملی کی باطنی تربیت کریں، پھر وہاں پر جائیں، ورنہ سب تباہ کر کے واپس آئیں گے۔ آپ کو اگر میرا بلاوا آ گیا تو میں کوئی باکمال نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو وہاں پر حاضری کا موقع دے دے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ہم جا رہے ہیں عمرے پر، گویا کہ پورے خاندان میں ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارا وہاں بلاوا آ گیا ہے۔ بلاوا نہیں، ایک آزمائش آ گئی ہے، ایک امتحان آ گیا ہے۔ جو یہاں پر ہے شاید ان کا تو امتحان اتنا ہے ہی نہیں، ان کا ایمان کہاں سے خطرے میں ہوگا؟ خطرے میں تو آپ کا ہوگا، اگر وہاں جا کے آپ نے بد تہذیبی کی تو بہتر تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھا جائے۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کوئی بھی غذا کو برا کہنا یا اس میں نقص نکالنا یا ان کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ جیسے گوشت شریف سرکار نے کھایا یا کدو ہے، ان چیزوں، یا کھجور سرکار نے تناول فرمائی تو کھجور کے بارے میں مذاق بنانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی شخص کو نہیں پتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ نے اس کو تناول فرمایا یا نوش فرمایا، اور باطنی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے اسے ایک چیز پسند نہیں ہے، اور اس نے کہا یار یہ کھانا مجھے پسند نہیں،
تو یہ تو ایک اس میں کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم کی نسبت کو جان کر ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم کی پسندیدہ چیز ہے اور اس کے باوجود وہ اس قسم کے معاملات جو یہ ذکر کیے کرے گا، دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔